بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے حقوق بھی انسان کے ذمے ہیں اور بندوں کے بھی بہت سارے حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ دونوں طرح کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ ہو اور کسی بندے کا حق بھی ہم سے ضائع نہ ہو، مارا نہ جائے، ورنہ کل قیامت کے دن بندوں کے حقوق کے تعلق سے بہت باریک بینی سے اللہ تعالیٰ حساب فرمائیں گے۔ اور بتایا گیا تھا کہ اتنا نازک ترین موقع ہوگا اور اتنا زیادہ انصاف دلایا جائے گا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرما کر اور اس سے اس کو بدلہ دلوائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی پوری فکر اندازی کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ والدین بھی حق چھوڑنے پر راضی نہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر والدین کا اپنی اولاد پر قرض ہوگا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنی اولاد سے الجھ جائیں گے کہ لا ہمارا قرض ادا کر۔ وہ جواب دے گا میں تو تمہاری اولاد ہوں، اور وہ اس جواب کا کچھ اثر نہ لیں گے اور مطالبہ پورا کرنے پر اصرار کرتے رہیں گے، بلکہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش اس پر ہمارا اور بھی زیادہ قرض ہوتا۔ اللہ، کیونکہ وہاں تو ایک نیکی کی بڑی تلاش ہو رہی ہوگی، ہر آدمی پریشان حال ہوگا، کسی کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہوگا، اور وہاں بدلہ دلانے کے لیے تو نیکیاں ہوں گی، یا اگر کسی کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو جس کا بدلہ اس کے ذمے ہوگا اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو ایسے ماحول کے اندر ہر آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ کہیں سے کسی طرح نیکی مل جائے، چاہے باپ بیٹا ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو، بیٹی ماں کا مسئلہ کیوں نہ ہو، اولاد کا اور والدین کا مسئلہ کیوں نہ ہو، وہ بھی بھول جائیں گے اس وقت کہ کوئی ہماری اولاد تھی یا کوئی ہمارے والدین تھے۔ ہر آدمی اپنا مطالبہ پورا کرنے کے لیے فکر مند ہوگا۔ سب سے پہلے مدعی اور مدعا علیہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا اور جس پر دعویٰ کیا جائے گا دو پڑوسی ہوں گے۔ پڑوسیوں کے بارے میں ابھی بھی آیا ہے کہ انسان سے پڑوسیوں کے بارے میں عام طور پر کوتاہی ہو جاتی ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت ہو جاتی ہے، ہماری ذات سے ہمارے کسی عمل سے پڑوسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ان سے معافی تلافی کرائیں یا ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، قیامت میں تو یہاں تک آیا کہ جانوروں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرائیں گے، جیسے کہ ابھی بتایا قیامت کے دن سبھی کا حساب ہوگا، ہر مظلوم کے حق میں انصاف ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور ضرور حق والوں کو ان کے حق قیامت کے روز ادا کرو گے، یہاں تک کہ بے سینگوں والی بکری کو جسے دنیا میں سینگوں والی بکری نے مارا تھا، سینگوں والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ سورہ نبا کے آخر میں اللہ کا ارشاد ہے، وہ دن یقینی ہے سو جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے، بے شک ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جس دن ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے پہلے سے آگے بھیج دیے تھے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں متعدد کتب حدیث کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوقات جمع کی جائے گی، چوپائے بھی، ان کے علاوہ زمین پر چلنے والے بھی، پرندے بھی، ان کے علاوہ ہر چیز۔ اس وقت عدالت الہیہ سے جو فیصلے صادر ہوں گے ان میں یہ بھی ہوگا کہ بے سینگوں والے جانور کو سینگوں والے جانور سے بدلہ دلایا جائے گا، پھر ان سے کہہ دیا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ جانور مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر کی زبان سے بڑی حسرت سے نکلے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ بدلہ دلا کر ان سب کو مٹی بنا دیں گے اور انسانوں کے لیے جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔